الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے ہم باب قطع السارق الشریف وغیرہ والنہی عن الشفاعۃ فی الحدود، یہ باب اور اس سے متعلق حدیثیں پڑھ چکے ہیں، اور آج کا جو باب ہے باب حد الزنا، زنا کے حد کا بیان۔ قال الامام مسلم رحمہ اللہ وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة والثيب بالثيب جلد 100 والرجم۔ یہ حدیث ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی خذوا عنی خذوا عنی، یعنی خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھ سے حاصل کر لو، مجھ سے حاصل کر لو۔ کیا چیز حاصل کر لو؟ ہاں مشائخ سن رہے ہیں مجھے؟ سن رہے ہیں مجھے آپ لوگ؟ ہلو، لائن پر ہیں آپ لوگ کہ نہیں؟ ہلو، اچھا لائن پر ہیں آپ لوگ، اچھا میوٹ کیے ہوئے آپ، ادھر سے آواز نہیں آتی ہیں تو اگر میوٹ نہ کیجیے، کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر بیچ میں سوال کیا جائے پوچھا جائے تو آپ جواب دے سکیں، لیکن ایسی جگہ رہیں جہاں پہ آواز نہ آتی ہو، گھر کی آواز ادھر ادھر کی آواز نہ آتی ہو، ٹھیک ہے؟ خذوا عنی خذوا عنی خذوا عنی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے حاصل کر لو، مجھ سے لے لو، حاصل کر لو، یعنی کیا چیز؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ زنا کا جو حد ہے، زانی کا کیا حکم ہے، چاہے وہ یعنی غیر شادی شدہ ہو یا شادی شدہ ہو، شادی شدہ عورت اگر زنا کر لے تو اس کا کیا حکم ہے، یہ اس کا حکم مجھ سے جان لو، مجھ سے حاصل کر لو۔ قد جعل اللہ لہن سبیلا، یقیناً اللہ رب العالمین نے ان کے لیے راستہ نکال دیا ہے۔ قد جعل اللہ لہن سبیلا ای مخرجن، اللہ رب اس کے یعنی قد جعل اللہ لہن سبیلا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں زنا کا ارتکاب کر لیں، ان سے زنا سرزد ہو جائے، تو حکم کیا تھا؟ پہلے شروع میں حکم یہ تھا، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ حکم دیا ہے فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اپنے میں سے چار لوگوں کو گواہ پیش کرو، چار لوگوں کو گواہ بناؤ، یعنی چار گواہ تلاش کرو۔ اگر ان کی زنا پر یہ چار لوگ گواہی دے دیتے ہیں، فإن شہدوا، اگر یہ چاروں لوگ گواہی دیتے ہیں کہ ہاں اس عورت نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، تو کیا حکم تھا؟ فأمسکوہن فی البیوت، تو ان کو گھروں میں بند کر دو، یعنی جو بھی عورت زنا کا ارتکاب کرے اس کو کیا کرو؟ گھر میں بند کر دو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ اس کی موت ہو جائے اسی گھر میں، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ رب العالمین کوئی راستہ نکال دے۔ ٹھیک ہے مشائخ، اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ خذوا عنی خذوا عنی، یعنی زنا کا حکم کیا ہے، یا اگر عورت سے زنا سرزد ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اللہ رب العالمین نے
بیان کر دیا، واضح کر دیا ہے، اس کو مجھ سے حاصل کر لو۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے راستہ نکال دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہاں پہ اس آیت میں کہ یا تو ان کی موت ہو جائے، یعنی اگر زنا سرزد ہو جائے اور ثابت ہو جائے گواہوں کے ذریعہ سے کہ اس عورت نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، تو اس کو گھر میں قید کر دیا جائے یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے، موت تک اس کو قید رکھا، یا اللہ رب العالمین پھر کوئی اور راستہ نکال دے۔ تو وہی اسی راستے کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے جو وہاں پر حکم دیا تھا کہ ان عورتوں کو قید کر دیا جائے جن سے زنا سرزد ہو جائے، یا پھر اللہ رب العالمین کوئی راستہ نکال، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے راستہ نکال دیا ہے۔ راستہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البکر بالبکری جلد مئۃ ونفی سنۃ، کہ بکر غیر شادی شدہ اگر غیر شادی شدہ کے ساتھ زنا کرے، البکر بالبکری، تو اس کے لیے کیا حکم ہے، کیا حد ہے؟ جلد مئۃ، 100 کوڑے، ونفی سنۃ، اور 1 سال کے لیے جلاوطنی، یعنی اس کو شہر بدل کر دیا جائے گا، اس کو شہر سے نکال دیا جائے گا، دوسرے شہر منتقل کر دیا جائے گا۔ والثیب بالثیب، اور شادی شدہ اگر ہو، شادی شدہ کے ساتھ زنا کا ارتکاب کرے، جلد مئۃ، تو اس کو 100 کوڑے لگانا ہے، والرجم، اور رجم ہے اس کے لیے، اس کو رجم کیا جائے گا۔ تو یہ حدیث ہے، اس سے سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ بکر اور ثیب سے زنا کے باب میں یہاں پر بکر اور ثیب سے کیا مراد ہے، کس کو کہیں گے، یعنی شادی شدہ کس کو کہیں گے، غیر شادی شدہ، یا باکرہ یا ثیبہ کس کو کہتے ہیں؟ تو جان لیجئے کہ بکر اس کو کہیں مردوں یا عورتوں میں سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کو بکر کہا جاتا ہے جس نے کہ نکاح صحیح کے ذریعہ سے جمع نہ کیا ہو، ایسا بالغ اور عاقل آزاد مرد یا عورت ہو جس نے کہ نکاح صحیح سے جمع نہ کیا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر اس نے مثلاً کسی نے بھاگ کر کے شادی کر لی، ٹھیک ہے، بھاگ کر کے دونوں نے شادی کر لی کہیں جا کر کے، تو گویا کہ یہ نکاح صحیح نہیں ہے، نکاح یہ فاسد اور باطل ہے، اور اس کے ذریعہ سے انہوں نے جمع کیا، تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہوگا، گویا کہ اس سے وہ لوگ باکرہ ہی شمار کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ بکر ہی ان کو کہا جائے گا۔ اور ثیب اسی کے برخلاف کہ نکاح صحیح، جو بھی بالغ ہو، عاقل ہو، آزاد ہو، اور اس نے نکاح صحیح کے ذریعہ سے، نہیں، صحیح نکاح جو عقد صحیح ہو اس کے ذریعہ سے اگرچہ ایک ہی مرتبہ اس نے جمع کر لیا ہو، تو پھر وہ ثیب ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں ہم شادی شدہ، شادی کے بعد، نکاح صحیح کے بعد اگر اس نے ایک مرتبہ ہی صحیح، ایک مرتبہ ایک سے زائد اگر ایک ہی مرتبہ جمع کر لیا تو وہ گویا کہ ثیب ہے، وہ شادی شدہ ہے، اور اگر نکاح صحیح کے ذریعہ سے نہیں ہے تو پھر وہ گویا کہ ثیب نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا شمار بکر میں ہوگا، اس کو بکر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے مشائخ، اتنی بات واضح ہے۔ اس کے بعد ہے اس حدیث کے اندر جلد مئۃ ونفی سنۃ، کہ اگر غیر شادی شدہ ہو، یعنی ان کی شادی نہیں ہوئی ہے ابھی، تو اس کا حکم یہ ہے اگر زنا سرزد ہو جائے، زنا کا ارتکاب کریں، تو اس کے لیے 100 کوڑے لگائے جائیں گے ان کو، اور 1 سال کے لیے جلاوطن کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے میں ہے کہ جلد مئۃ والرجم، کہ اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو یعنی ہاں مشائخ، ابھی باتیں بتاتا ہوں، سب باتیں آئیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بتا ہی رہا تھا کہ حدیث میں جو آیا ہے بکر، البکر بالبکر، اسی طرح ثیب ثیب، یہ وہاں سمجھ چکے ہیں کہ بھائی بکر سے کیا مراد ہے اور ثیب سے کیا مراد ہے، واضح ہے اتنا۔ تو پہلے جو شادی کا جو حکم تھا، پہلے کیا تھا کہ گھروں میں قید کر دیا جائے، چاہے اس کی موت ہو جائے یا پھر اللہ رب العالمین اس کے بعد کوئی حکم نازل فرمائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ سبیل، وہ راستہ بیان کر دیا ہے، ان کے لیے راستہ نکال دیا ہے۔ اس علماء کا اس آیت کے بارے میں جو یہاں پر آیت ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، اس آیت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیت یہ محکم ہے یا منسوخ ہے۔
محکم نہیں جس کا حکم باقی ہے ابھی، تو یہ آیت جو ہے منسوخ ہے یا غیر منسوخ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ آیت محکم ہے، اور یہ حدیث جو ہے اس کی تفسیر ہے۔ اس حدیث کے ذریعے سے اللہ رسول نے اس آیت کی تفسیر کی ہے، بلکہ اس کا حکم گویا کہ باقی ہے۔ پہلے یہ حکم تھا لیکن اب اس کے بعد گویا کہ اس کی وضاحت آ گئی، یعنی اللہ رب العالمین نے جو کہا تھا او یجعل اللہ لہن السبیلا، تو اس سبیل کی وضاحت اللہ کے رسول نے حدیث کے ذریعے سے کر دی ہے۔ تو ان کو موت آ جائے تو اب کیا ہے، قید نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو حدیث میں اللہ رسول نے فرمایا ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ منسوخ ہے کہ جو سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والی عورت یا مرد ان میں سے ہر ایک کو کیا ہے 100 کوڑے لگائے جائیں، ان کو 100 کوڑے مارو۔ یہاں پر یعنی مراد یہاں پر غیر شادی شدہ ہے، جو غیر شادی شدہ زنا کرنے والے مرد اور عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ تو اس آیت کے ذریعے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ اور دوسرا اور قول ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، جو سورہ نور کی جو آیت ہے وہ آیت کس کے لیے ہے؟ بکر کے لیے ہے، یعنی جو غیر شادی شدہ کے لیے، جو غیر شادی شدہ ہیں تو اس میں ان کا بیان ہے، اور جو سیب کا ہے، اور یہ آیت جو ہے وہ سیب کے لیے جو شادی شدہ ہوں۔ تو یہ بات کہی گئی ہے، اور علماء کا اس بات پر، جیسا کہ امام نووی فرماتے ہیں، علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو غیر شادی شدہ اگر زانی ہے تو اس کے لیے 100 کوڑا ہے، اور اگر شادی شدہ ہے یعنی سیب ہے تو پھر اس کے لیے رجم ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے سوائے یعنی خوارج وغیرہ کے اور بعض معتزلہ کے، جو خوارج ہیں اور بعض معتزلہ کے علاوہ اور مسلمانوں میں سے کسی کا اختلاف اس مسئلے میں نہیں ہے کہ اگر یعنی شادی شدہ مرد ہے یا عورت ہے تو اس کے لیے رجم ہے، اور غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے 100 کوڑے۔ اب حدیث میں دیکھیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اب اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ حدیث میں آیا ہوا ہے جلد مئتن و نفی سنتن، اور دوسرے ہے جلد مئتن والرجم۔ تو کیا اگر شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو زانی تو اس کو یعنی رجم کے ساتھ ساتھ کوڑے بھی لگائے جائیں گے، یعنی کوڑے بھی لگائے جائیں گے پہلے، اس کو بعد اس کو رجم کیا جائے گا، یا صرف اس کو رجم کیا جائے گا؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ شادی شدہ کو یعنی کوڑے کے ساتھ ساتھ یا رجم کے ساتھ ساتھ کوڑے بھی لگائے جائیں گے 100 کوڑے یا نہیں؟ تو علماء کی ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ صرف یعنی دونوں کے درمیان ہے۔ پہلا قول یہ کہ جیسا کہ امام نووی نے ذکر کیا ہے کہ دونوں کو جمع کرنا یہ ضروری ہے، یعنی پہلے اس کو کوڑے لگائے جائیں گے پھر رجم کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا قول یہ ہے جو جمہور اہل علم کی رائے ہے، یعنی اکثر اہل علم کی رائے ہے کہ صرف رجم کرنا واجب ہے، صرف رجم کرنا واجب ہے۔ اور ایک تیسرا قول ہے کہ اگر وہ شادی شدہ جو ہے بوڑھا آدمی ہے، یعنی شیخ ہے، بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت ہے، تو ان کو یعنی رجم کے ساتھ ساتھ کوڑے بھی لگائے جائیں گے، اور اگر جوان ہے، شادی شدہ ہے لیکن جوان ہے، سیب ہے، شادی شدہ ہے، تو صرف رجم پر اکتفا کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر یعنی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حدیث اس طرح سے نہیں ہے، دلیل میں اس طرح صراحت نہیں کہ اگر بوڑھا ہو تو اس کے لیے ایسا ہے اور جوان ہو تو اس کے لیے یہ ہے۔ اور راجح جو ہے وہ جمہور اہل علم کی رائے ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے جو اور دوسری حدیثیں جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے، بہت سی حدیثوں میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ کو یعنی جن سے زنا کا ارتکاب ہوا، زنا سرزد ہوا، تو آپ نے صرف رجم کا حکم دیا۔ انہی میں سے ہے ماعز الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ جو آگے آئے گا، اسی طرح سے غامدیہ عورت کا قصہ ہے وہ بھی آگے آئے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجم کا جو حکم دیا، صرف رجم کا، کوڑے لگانے کا حکم، جلد کا حکم نہیں دیا۔ اسی طرح سے غامدیہ کو بھی صرف رجم کا حکم دیا، کوڑے کا حکم نہیں دیا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے اللہ نے فرمایا اس میں وقت یا انیس، آگے حدیث آئے گی، علی امرأۃ ھذا فإن اعترفت فرجمها۔ آپ نے ایک صحابی انیس کو کہا تھا کہ تم جاؤ اس عورت کے پاس، اگر وہ اعتراف کرتی ہے ان سے پوچھو، اگر اس جناح کا ارتکاب کر لیتی ہے، آگے حدیث آئے گی وضاحت کے ساتھ،
وہاں تفصیل سے بیان کریں گے. اگر وہ زنا کا اعتراف کر لیتی ہے تو تم اسے رجم کر دو. آپ نے یہاں پر حکم نہیں دیا کہ پہلے اس کو، کہ وہ شادی شدہ عورت تھی، آپ نے حکم نہیں دیا کہ اس کو پہلے کوڑے لگانا. تو گویا کہ جو جلد اور رجم والا جو حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول دونوں باتیں کہی ہیں کہ کوڑے یعنی اس کو کوڑے لگانے کے ساتھ ساتھ رجم کیا جائے، یعنی رجم کے ساتھ ساتھ کوڑے بھی لگائے جائیں گے، تو یہ شروع اسلام میں تھا. اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا گویا کہ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہے، آپ کے عمل سے کہ صرف رجم کیا جائے گا، شادی شدہ مرد کو یا عورت کو کوڑے نہیں لگائے جائیں گے. گویا کہ یہ حکم منسوخ ہے، یعنی پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا ہے. واضح مشائخ اتنا؟ اب یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البکر بالبکر جلد مئۃ ونفی سنۃ والثیب بالثیب جلد مئۃ والرجم، کہ اگر غیر شادی شدہ کے ساتھ زنا کرے تو اس کے لیے حد ہے، اور شادی شدہ کے ساتھ زنا کرے تو اس کے لیے یہ حکم ہے، یہ حد ہے. تو کیا اگر شادی شدہ کے ساتھ زنا کرے تو اس کے لیے 100 کوڑے ہیں، لیکن اگر ایک شادی شدہ ہو مثلا ان دونوں میں سے اور ایک غیر شادی شدہ ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ بظاہر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دونوں غیر شادی شدہ ہیں اور دونوں زنا کا ارتکاب کریں تو ان کے لیے کیا ہے کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں. لیکن اگر ایک شادی شدہ ہو، دوسرا چاہے مرد شادی شدہ ہو، عورت غیر شادی شدہ ہو، یا عورت غیر شادی شدہ ہو، مرد شادی شدہ ہو، تو اگر اس طرح سے الٹا ہو تو پھر کیا حکم ہوگا؟ تو بظاہر تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس طرح سے ہو تب یہ حکم ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس طرح سے نہ ہو تو گویا کہ اس کا کوئی دوسرا حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر البکر بالبکر جو کہا ہے یہ اغلبیت کا اعتبار کرتے ہوئے عام طور سے زنا کرنے والے یا زنا کا جو ارتکاب کرتے ہیں وہ شادی شدہ جو ہوتا ہے شادی شدہ ہی کے ساتھ، عام طور سے ایسے ہی ہوتا ہے، اور غیر شادی شدہ جو ہوتے ہیں غیر شادی شدہ کے ساتھ. تو اسی یعنی اکثریت اور اغلبیت کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کہا ہے البکر بالبکر والثیب بالثیب، ٹھیک ہے. ورنہ اگر شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ کے ساتھ تو جو شادی شدہ ہوگا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، اور نہیں رجم کیا جائے گا، اور جو غیر شادی شدہ ہوگا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، ٹھیک ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جیسا دونوں میں سے جو ہوگا. نہیں شادی شدہ جو ہے اس کو رجم کیا جائے گا اور جو غیر شادی شدہ ہے اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، ٹھیک ہے مشائخ. اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هشيم قال اخبرنا منصور بهذا الاسناد مثله. اور یعنی عمرو الناقد سے یہ حدیث جو ہے امام مسلم نے روایت کیا ہے، یہ اس کی سند ہے پوری، اس سند سے اسی پہلی والی روایت جیسی ہی روایت امام مسلم نے گویا کی ایک اور سند اس حدیث کے امام مسلم رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا. جیسا کہ امام مسلم کا طریقہ ہے کہ ایک حدیث کے طرق کو جتنے اس کے صحیح طرق ہوتے ہیں اس کو یہاں پر اس باب کے تحت جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن عبد الأعلى قال ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي قرب لذلك وتربد له وجهه. پہلی حدیث جو ہے وہاں پر وہ مختصر تھی، یہاں اختصار سے اس کو راوی نے بیان کیا تھا، یہاں پر وہی حدیث ہے جس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی قرب لذالک، قرب کرب سے ماخوذ، کرب کے معنی ہوتا ہے شدت، مشقت کو آیا تھا کرب، تو وحی کی وجہ سے لذالک یعنی وحی کے نزول کی وجہ سے آپ مشقت میں پڑ جاتے تھے، یا یہاں تک کہ وتربد له وجهه، اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، متغیر ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے، کیوں؟ وحی کی ثقالت کی وجہ سے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا فرمایا اللہ رب العالمین نے وحی کے بارے میں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، کہ سخت سردی کا موسم ہوتا تھا تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
پسینہ آنے لگتا تھا، تیزی سے آپ کے پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا تھا سخت سردی کے موسم میں وحی کی شدت کی وجہ سے، وحی کے نزول کی وجہ سے آپ پر جو یعنی ایک طرح سے شدت طاری ہوتی تھی، تو اس تکلیف اور کرب کی وجہ سے یہاں تک کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں قال فانزل علیہ ذات یوم، تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، فلقی کذالک، لقیہ کے معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا، اور لقیہ یعنی آپ کو صحابہ کرام نے اسی طرح سے پایا، ایسے ہی آپ سے صحابہ کرام ملے، یعنی ملاقات ہوئی کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور جس طرح سے وحی کے نزول کے وقت آپ کی حالت ہو جاتی تھی اسی حال میں صحابہ کرام اسی طرح سے ایک دن ان کی ملاقات ہوئی اللہ رسول سے، یعنی انہوں نے صحابہ کرام نے اللہ رسول کو اسی حال میں ایک دن پایا۔ فلما سری عنہ، تو جب آپ سے یہ کیفیت دور ہو گئی، فلما انکشف عنہ او کشف عنہ، جب آپ سے یہ کیفیت یہ شدت دور ہو گئی، قال خذوا عنی، تو وہی والی حدیث جس سے پہلے گزر گئی، آپ نے فرمایا خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا الثیب بالثیب والبکر بالبکر الثیب جلد 100 ثم رجما بالحجارۃ والبکر جلد 100 ثم نفی سنۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، اور پہلی جو روایت ہے خذوا عنی خذوا عنی خذوا عنی جو 3 مرتبہ ہے، بعض روایت میں 2 مرتبہ ہے، وہ گویا کہ آپ نے تاکید کے لیے فرمایا، اور خذوا عنی جو آپ یہ مسلسل کہے جا رہے تھے، یہ آپ جو خوش ہو یعنی آپ کی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ رب العالمین نے یہ گویا کہ آسانی فرمائی اور یہ حکم نازل کر کے ایک طرح سے لوگوں کے لیے آسانی کر دی، تو اس سے اللہ کے رسول خوش ہوئے اور کہا خذوا عنی، تکرار جو ہے گویا کہ تاکید کے لیے۔ اور یہاں پر اس روایت میں خذوا عنی ہے، قد جعل اللہ لہن سبیلا الثیب بالثیب والبکر بالبکر الثیب جلد 100 ثم رجما بالحجارہ والبکر جلد 100 ثم نفی سنۃ۔ یہاں پر پہلے دونوں کو ذکر کر دیا کے ساتھ کہ شادی شدہ کے ساتھ زنا کرے اور غیر شادی شدہ کے ساتھ زنا کرے، تو جو شادی شدہ ہے اس کا حکم کیا ہے کہ 100 کوڑے اور پتھروں سے اسے رجم کیا جائے، اور اسی طرح سے شادی شدہ جو غیر شادی شدہ ہوگا اس کو 100 کوڑے اور 1 سال کی دیے جلاوطنی۔ اس کو کہتے ہیں لف و نشر مرتب۔ کیا کہتے ہیں مشائخ؟ لف و نشر، لف کے معنی ہوتا ہے سمیٹنا، لپیٹنا، موڑنا، اور نشر کے معنی کھولنا، پھیلانا۔ تو لف و نشر مرتب ہے، یہاں پر دیکھیے پہلے جو کیا کہا گیا الثیب بالثیب، اس کے بعد البکر بالبکر، یہ ترتیب ہے، پہلے ثیب کا ذکر پھر یعنی بکر کا حکم بیان کیا گیا ہے، پھر بکر کا ذکر ہوا ہے، پھر جب دونوں کا حکم بیان کیا جا رہا ہے تو اسی ترتیب سے پہلے ثیب کا حکم بیان کیا گیا پھر بکر کا حکم۔ پہلے دونوں کا ذکر کس طرح سے ہوا؟ ثیب کا ذکر پہلے، بکر کا ذکر بعد میں، پھر حکم بیان کرتے وقت ثیب کا حکم پہلے اور بکر کا حکم بعد میں، تو ترتیب دونوں صحیح ہے کہ نہیں؟ تو مرتب ہے، یہاں پر ترتیب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، درست ہے، مرتب ہے، تو اس کو کہتے ہیں لف و نشر مرتب۔ اسی کو اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے الثیب بالثیب والبکر بالبکر البکر جلد 100 ثم نفی سنۃ والثیب جلد 100 ثم رجما بالحجارہ۔ ٹھیک ہے، اس طرح بھی کہا، تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ لف نشر غیر مرتب ہو جائے گا، لف نشر غیر مرتب، کیونکہ پہلے جس طرح سے دونوں کا ذکر جس ترتیب سے ہے اسی طرح سے دونوں کا حکم ترتیب سے نہیں بیان کیا گیا تو یہ غیر مرتب ہے، اور اگر دونوں کا ذکر جس طرح سے جس ترتیب کے ساتھ ہے اسی طرح سے دونوں کا حکم بھی اگر ترتیب سے بیان کیا جائے تو اس کو کہیں گے لف و نشر مرتب۔ مثال کے طور پر مثلا کوئی یعنی بیان کرے گا، مثلا توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ ٹھیک ہے، توحید کی 3 قسمیں ہیں، اس کے بعد اب ہر ایک کی تعریف کر، پہلے تو بیان کر دیا کہ سب سے پہلے بتایا کہ توحید ربوبیت، دوسری قسم توحید الوہیت، تیسری قسم توحید اسماء و صفات۔ پھر ہر ایک کی تعریف جب کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے توحید الوہیت کی تعریف، پھر توحید اسماء و صفات کی تعریف، پھر توحید ربوبیت کی تعریف۔ تو کیا پہلے جو ترتیب تھی اس کے الٹا اس کو بیان کی، اس کا یعنی تعریف کی گئی، اس ترتیب سے ہر ایک کی تعریف نہیں کی گئی، تو یہ لف و نشر کو کیا کہتے ہیں؟ غیر مرتب۔ دونوں طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے، اور اگر ترتیب کے حساب سے جس طرح سے پہلے ذکر کیا گیا ہر ایک کو
جس ترتیب سے اسی ترتیب سے ہر ایک کی تعریف کی جائے تو اس کو کہیں گے لف و نشر مرتب. ٹھیک ہے مشائخ؟ تو آج کا درس یہیں پر یعنی رہنے دیتے ہیں، اور باقی جو حدیثیں ہیں اور باقی مسائل انشاءاللہ اس حدیث سے متعلق کچھ مسئلہ ہے اس کو جو انشاءاللہ کل بیان کریں گے اگلے درس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.